السلام علیکم۔ 5 فروری کو یوم کشمیر پر پاکستان اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے پاکستانی اور کشمیری ڈائسپورا نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا روایتی مظاہرہ کیا۔ یکجہتی کے اس سلسلے کو چل نکلنے کو اب 35 برس ہو گئے ہیں۔ اس عرصے میں پلوں تلے بہت سا پانی بہہ گیا ہے۔ جب پہلا یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا تھا تو یہ 1990 کا سال تھا، جب سوویت یونین کو بکھرے ہوئے، دیوار برلن کو گرے ہوئے، مشرقی اور مغربی جرمنی کے ملاپ اور وسطی ایشیائی ریاستوں کی بن چاہی آزادی کو محض چند ماہ کا عرصہ ہوا تھا، بلکہ ابھی کچھ علاقوں میں، جن میں مشرقی یورپ کے کئی ممالک شامل تھے، سرد جنگ کے بعد کی تبدیلی کی لہریں چل رہی تھیں۔ اس ماحول میں کشمیر بھی عالمی اور علاقائی تبدیلی کے اس منظر سے جڑ کر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا، اور یہ جملہ اکثر کشمیر کی دیواروں پر لکھا ہوا پڑھنے کو ملتا تھا کہ دیوار برلن ٹوٹ گئی، دیوار برہمن توڑیں گے۔ دیوار برہمن سے ان کی مراد کشمیر کی کنٹرول لائن تھی، جس نے کشمیر کے دونوں حصوں کو بری طرح تقسیم کا شکار بنائے رکھا ہے۔ اس ماحول میں کشمیر بھی عالمی اور علاقائی تبدیلی سے جڑنا چاہتا تھا اور اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یونی پولر ہوتی ہوئی دنیا کا سب سے بڑا کھلاڑی امریکہ اور اس کے اتحادی مغربی ممالک سرد جنگ کے خاتمے اور سوویت یونین کے انہدام کے نتیجے میں یوسف بے کارواں ہونے والے بھارت کو اپنے دانائے دام کا شکار کرنا چاہتے تھے۔ اس ماحول میں کشمیر بھی مشرقی یورپ کی طرح شدید عوامی مظاہروں کی لپیٹ میں آ رہا تھا۔ صرف سیاسی مزاج لوگ اور نوجوان ہی نہیں، سرکاری ملازمین بھی اس عوامی لہر میں بہتے چلے جا رہے تھے۔ کشمیر پر بھارت کی انتظامی گرفت ڈھیلی پڑ رہی تھی، اور یہ مرحلہ یوں ہی گزر گیا اور کشمیر کی مزاحمت طوالت کے دائروں کا شکار ہو کر رہ گئی۔ ایک کے بعد دوسرا حادثہ اور روح فرسا واقعہ کشمیر کا مقدر بنتا چلا گیا، یہاں تک کہ بھارت نے امریکہ کے لیے اپنی منڈیاں کھول دیں اور سب ایک بار ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کشمیر کی مزاحمت پرائیویٹائزیشن کی ایک زنجیر میں پھنس کر رہ گئی۔ 10 سال کے وقفے سے ہونے والا 9/11 کا واقعہ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد دنیا کے وسیع و عریض رقبے اور آبادی کو متاثر کرنے والا دوسرا واقعہ تھا۔ امریکہ کے ٹوین ٹاورز کا ملبہ جن علاقوں پر گرا، کشمیر ان میں سرفہرست تھا۔ بھارت اور امریکہ کشمیر کے جو مشترکہ دشمن اور مشترکہ مظلومیت کے ایک ہی خیمے تلے سما گئے۔ امریکہ نے کشمیر کے حوالے سے بھارت کا موقف اور اصطلاحات اپنا لیں، اور یوں قالین کو لپیٹنے کا ایک عمل شروع ہوا۔ 5 اگست 2019 دنیا کے لیے تو شاید اہم نہیں تھا، مگر جنوبی ایشیا کے لیے یہ سرد جنگ اور 9/11 کی طرح کا ایک اہم واقعہ تھا۔ اس فیصلے کے بعد بھارت بے خوف ہو کر کشمیر کی عملی، ذہنی، ثقافتی اور تہذیبی انڈینائزیشن تک ہی محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس خطے کی سیفرنائزیشن یعنی زعفرانیت کی طرف تیزی سے آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور عملاً وہ آگے بڑھ بھی رہا ہے۔ بات سری نگر تک ہی رکتی نظر نہیں آتی۔ بقول شاعر پجمردگی گل پر ہنسی جب کوئی کلی، آواز دی خزاں نے کہ تو بھی نظر میں ہے۔ ایودھیا کے رام مندر کی تعمیر کی تقریب میں آزاد کشمیر کے تاریخی سیاحتی قصبے شاردا کا متبرک پانی کا چھڑکاؤ کہانی کی اگلی اقساط کا پتہ دے رہا ہے۔ رام کی مورتی پر چھڑکا جانے والا پانی شاردا کا تھا یا نہیں، مگر اس کی علامتی حیثیت ہی کافی ہے۔ دریائے نیلم کے کنارے مقبوضہ علاقے ٹیٹوال میں شاردا مندر کی علامتی تعمیر سمیت اس زنبیل میں ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ 35 سالہ تاریخ کے اس بہتے ہوئے دھارے میں
پاکستان اور آزاد کشمیر میں استقامت کے ساتھ یوم یکجہتی منایا جا رہا ہے۔ 5 اگست کے بعد تو اب یکجہتی کا خالی ڈھول ہی باقی رہ گیا ہے۔ اس بار 5 فروری بھی یکجہتی کے بھرپور رنگ لیے ہوئے رہا۔ یہ تو خیریت گزری کہ اس 5 فروری پر ایک خوفناک اندرونی تصادم نہیں ہوا اور ہماری جو سوسائٹی ہے مجموعی طور پر وہ 5 فروری کو منقسم ہونے سے محفوظ رہی۔ آزاد کشمیر کی کمزور ہوتی ہوئی جماعتی سیاست اور مضبوط ہوتے ہوئے پریشر گروپس میں لمحہ موجود میں اس خطے کی جو سب سے فعال قوت ہے وہ تاجر ایکشن کمیٹی ہے۔ اس نے اچانک 5 فروری کو یوم یکجہتی کے موقع پر اپنے مطالبات کی حمایت میں پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کیا۔ ایکشن کمیٹی کئی ماہ سے بجلی کے انراخ سمیت اپنے جائز مطالبات کے لیے تحریک چلائے ہوئے ہے۔ 5 فروری کو جب پورا ملک مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے جا رہا تھا تو ایکشن کمیٹی اس روز اپنے مطالبات کے لیے سارا منظر اور ماحول بدل ڈالنے کا راستہ اپنا رہی تھی۔ گویا کہ ایک طرف مقبوضہ کشمیر کے سیاسی حقوق کی بات ہو رہی ہوتی تو دوسری طرف آزاد کشمیر کے عوام اپنے اقتصادی حقوق کے لیے سراپا احتجاج ہوتے۔ اس منقسم ماحول میں کئی مقامات پر تصادم کے خطرات بھی ابھرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ آزاد کشمیر کے حقوق کے لیے کوشاں حلقوں نے سری نگر اور مظفر آباد میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں پر موازنے کی ایک فہرست جاری کر کے یہ جملہ کسنا ضروری سمجھا کہ سری نگر والوں کو ان حالات میں آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے قیمتوں کا بہت زیادہ تفاوت ہے دونوں خطوں میں، اور یہ ایک ایسی کمزوری ہے کہ جو اس سارے بیانیے کو، نیریٹو کو مزید کمزور کر رہی ہے۔ 5 فروری کا دن کسی تصادم کی زد میں آئے بغیر خیریت سے گزر گیا، مگر حالات و واقعات کی بساط بدستور بچھی ہوئی ہے۔ گلگت میں ایک احتجاج کئی ماہ سے جاری ہے اور آزاد کشمیر بھی اسی طرز کے احتجاج کا رنگ ڈھنگ لیے ہوئے ہے۔ اب مقبوضہ علاقے کے لداخ اور کرگل میں بھی اسی انداز کے احتجاج منظم ہو رہے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے حسب روایت آزاد کشمیر پہنچ کر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے یکجہتی کا اظہار کیا اور بدلے ہوئے حالات میں یکجہتی کے اس بوسیدہ ڈھول سے متحدہ جہاد کونسل کے سربراہ سید صلاح الدین کے معنی خیز جملے ایک فاصلہ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 5 فروری کو جاری کردہ بیان میں انہوں نے مقبوضہ علاقے میں بھارت کے تیز رفتار اقدامات کی فہرست گنوانے کے بعد کہا کہ ان حالات میں، یہ ان کے الفاظ ہیں کوٹ ان کوٹ، ان حالات میں صرف سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت تک یکجہتی کو محدود کرنا کچھ زیادہ معنی نہیں رکھتا۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کا ایک اہم فریق ہے اور ایک اہم فریق کی حیثیت سے کشمیریوں کی عملی مدد کرنا اس کا فرض ہے۔ ان حالات میں زبانی، یہاں ان کا بیان ختم ہوتا ہے، ان حالات میں زبانی کلامی یکجہتی کے ڈھول کو پیٹنے کی بجائے بڑھتے اور بدلتے ہوئے چیلنجز میں اپنے رول کا سرنو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یکجہتی کے خالی مظاہروں سے اب بات بہت آگے نکل گئی ہے، اور اگر اس ضمن میں کوئی ٹھوس منصوبہ ہے تو اسے روبل عمل لانے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ سر دست لڑکاؤ کا عمل ہی جاری نظر آ رہا ہے، اور فی الحال تو یہی لگ رہا ہے کہ جو آنے والا منظر تخلیق کیا جا رہا ہے اس میں لڑکنے کا عمل تیز ہوگا، اور اس سرنڈر کی پالیسی کو ایک حکومتی لیجیٹیمیسی دینے کے خدشات کے سائے جو ہیں وہ سروں پر پوری طرح منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔